أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار عدد ما نزل من أول الدنيا إلى آخرها من قطر الأمطار وعدد ما نبت من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے حد و حساب درود و سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اسلامی سال کا آج پہلا دن ہے اور کتنے کرم کی بات ہے کہ نئے سال کا آغاز جمعہ کے دن کے وقت سے ہے۔ انگریزی سال ختم ہوتا ہے، لوگ گانے گاتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں۔ اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ جو مہینہ ختم ہوا اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑی محبت سے پوری دنیا میں ہوتا رہا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، حضرت عثمان غنی کا ذکر، حضرت فاروق اعظم کا ذکر، اور آج اسلامی سال شروع ہے، حضور کی آل کا ذکر بھی ہو رہا ہے، حضور کے اصحاب کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، فضل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کر دعا مانگی، یا اللہ رسول عطا فرما۔ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خود بہت بڑی شخصیت ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی بہت بڑی عظمت والے پیغمبر ہیں، ذبیح اللہ کہا جاتا ہے آپ کو، تو پھر آپ ایک رسول کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے تھے کہ کعبہ ساری کائنات کا تھا، رسول بھی ساری کائنات کا ہونا چاہیے، ساری کائنات کا رسول ہونا چاہیے، اور اس رسول کی خوبیاں کیا ہوں؟ اس رسول کی خوبیاں یہ ہوں وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، قرآن سکھائے اور حکمت سکھائے اور پاک فرمائے، پاک فرمائے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا، دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھائیں، حکمت پڑھائیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ لوگ سب سے زیادہ قیمتی ہیں جو رسول اللہ کا کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حکمت پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ لوگ سب سے زیادہ قیمتی ہیں، اور وہ حضور کی امت کے علماء ہیں۔ اور فرمایا، عرض کی یا اللہ رسول وہ بھیج جو پاک فرمائے۔ تو پاک فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ مالک مولا جس پر تیرے حبیب کی نظر پڑے وہ پاک ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ کو دیکھیں تو جتنے لوگ بھی حضور کے ساتھ وابستہ ہوئے وہ سارے پاک، محبت سے وہ سارے پاک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صدیق اکبر، آدھے نہیں سارے بولیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، مولا علی، امام حسن، امام حسین، حضور کی صاحبزادیاں،
حضور کی ساری بیویاں، حضور کا ہر صحابی پاک، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جس نے حضور کو دیکھا ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، وہ سارے پاک، وہ سارے پاک۔ حضور کتنے پاک ہیں؟ حضور جس زمانے میں آئے وہ زمانہ بے مثال، جس شہر میں آئے وہ شہر بے مثال، جس خاندان میں آئے وہ خاندان بے مثال، اور جس امت میں آئے وہ ساری امت بے مثال۔ سرکار کی آمد، یاسین کی آمد، طہا کی آمد، آہی نبی کی آمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاک ہیں، آپ نے زمین پر قدم رکھا تو زمین پاک۔ دوستو، جب زمین پاک ہے، جب زمین پاک ہے تو جنہوں نے حضور کے ساتھ مل کر کھانا کھایا وہ کتنے پاک ہیں۔ اور سبحان اللہ، لطف کی بات یہ ہے، مقام ابراہیم پر قدم آیا خلیل اللہ علیہ السلام کا، وہ اللہ کی نشانی، جس کا حضور کے ساتھ تعلق ہوا، جس کی گود میں حضور نے سر رکھا، وہ سارے نشانی۔ حضور کا سر انور ایک مرتبہ صدیق کی گود میں آیا، اور ایک مرتبہ بنت صدیق کی گود میں آیا، اور ایک مرتبہ مولا علی کی گود میں آیا۔ سنی کا عقیدہ کتنا پیارا ہے، سنی کا عقیدہ کتنا ستھرا ہے۔ ایک ہے حضور کا قدم آنا، اور ایک ہے حضور کا سر گود میں آ جانا۔ حضور کا قدم آئے تو رب قسمیں اٹھائے۔ حضور کا قدم آیا مکہ شہر میں، اللہ نے شہر کی قسم یاد فرمائی۔ ان کی عظمت کا اندازہ کریں جن کی گود میں حضور نے سر رکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک ذاکر کہنے لگا، جو ماتم کرتے ہیں، منہ پیٹتے ہیں، اس نے کہا کہ غدیر سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا یہ نجات کی ضمانت تھی، غدیر کے بعد صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں ہے۔ ہم اس کا ایمان اس کے منہ پر مارتے ہیں۔ اس نے امت میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی ہے، مولا علی کی محبت کی آڑ دے کے اس نے رسول پاک علیہ السلام کی ہستی کو ناکافی قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ انتہا درجے کا کمینہ اور بدبخت انسان ہے۔ حکومت ایسے لوگوں کو لگام دے، یہ جو بھونک رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو، رسول پاک علیہ السلام کی امت پر بکواس کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو لگام دی جائے، ورنہ امن و امان تباہ ہو کے رہ جائے گا۔ حضور کی بے ادبی امت کبھی گوارا نہیں کرے گی، بلکہ ایسے لوگوں کی زبان بندی ہونی چاہیے۔ کل بھی ساری کائنات حضور کے نام پر سب کو عزت ملی، آج بھی عزت حضور کی وجہ سے ہے، قیامت کے دن بھی سب کی عزت حضور کی وجہ سے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے مقام کو گھٹانے والے جہنم کے کتے ہیں، حضور کے مقام کو گھٹا کوئی نہیں سکتا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہی شخص جس نے کہا کہ اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کافی نہیں ہے، اگر مولا علی کے دور میں ہوتا آپ اس کا سر کاٹ دیتے، کہ تو ہماری محبت کی آڑ لے کے رسول اللہ کی عظمت کو دبا رہا ہے۔ حضور تو وہ ہیں، میں اگر کچھ کہوں گا تو میرے لفظوں میں وہ جامعیت نہیں، بریلی چلتے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ امام محمد رضا کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ، صدیق بھی چمکے ہیں تو آپ کی وجہ سے چمکے ہیں، عمر کو چمک ملی تو آپ کی وجہ سے ملی، عثمان بھی ذوالنورین بنے تو آپ کی وجہ سے بنے، علی بھی مولا علی بنے تو مصطفیٰ کی برکت سے بنے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، منصب نبی رسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ایسے ذاکر خطیب جو امت کی وحدت کے اوپر آرے چلا رہے ہیں، حکومت وقت ان کی زبان پکڑے کھینچے، بلکہ کھینچ کے کتوں کے سامنے ڈال دے، جنہوں نے رسول اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ حقیقت یہ ہے جہاں مصطفیٰ ہوں وہاں تو ابراہیم علیہ السلام بھی آگے نہیں بڑھتے نماز پڑھانے کے لیے، وہاں تو حضرت موسیٰ بھی آگے نہیں بڑھتے۔ جبریل آئے اور حضور کا ہاتھ پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ وہ جہنم میں گیا تو ان سے مستحقی ہوا، اے رسول اللہ، اے خلیل اللہ، اے رسول اللہ کی۔ ہمارے پاس بیٹھنے والا ہر کوئی ایسا ہی ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، ہر کسی کے اپنے اپنے جذبات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تمہیں قبر میں پڑنے والی ہے۔ جس ذاکر نے کہا کہ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نجات کے لیے کافی نہیں، اس کے منہ میں خاک ڈالتے ہوئے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، قبر میں کون سے سوال ہوں گے؟ قبر میں سوال کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا سوال تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور جس سوال پر نجات ہوگی وہ سوال یہ ہے تو رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ سنی ہونا بعد میں، وہابی ہونا بعد میں، شیعہ ہونا بعد میں، مصطفیٰ کا نوکر ہونا یہ سب سے پہلے ہے، یہ سب سے پہلے ہے۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں۔ قبر میں نجات اسی کی ہوگی جس نے رسول اللہ کو پہچانا، اور جو آج رسول پاک علیہ السلام کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، جہاں سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ بہ بہ کے جائے گا اور ان کو وہ پیپ پلایا جائے گا۔ تم رسول اللہ کی عظمت کو دبا رہے تھے، ہم سمجھتے تھے وہابی دبا رہے ہیں، یہ بھی کم نہیں ہے، یہ جو کاڑے ہیں یہ بھی کم نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی عظمت کو دبانے کے چکر میں ہے، اور جو حضور کی عظمت کو دبائے اس کا علاج پھر حضرت عمر ہیں۔ سارے نہیں بولے آپ؟ میں ایک کتاب لایا ہوں صرف ایک جملہ سنانے کے لیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں اسلام لایا تو میں نے سوچا مجھ سے پہلے بھی جو مسلمان ہوا کافر اس سے الجھے، کافروں نے اس کو مارا، میں جا کے کس کو بتاؤں کہ میں مسلمان ہوا ہوں؟ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ حضور کے سب سے بڑے دشمن کو بتاؤں۔ یار ہر کسی کا مزاج ہوتا ہے، جناب عمر کا مزاج دیکھیں ذرا، ان کا شوق دیکھیں کہ میں اس کو بتاؤں جو حضور کا صرف دشمن نہیں سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، میں اس کو جا کے بتاؤں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کے الفاظ سنیں، فرماتے ہیں لما اسلمت، جب میں اسلام لایا تذکرت، مجھے خیال آیا ان اہل مکہ اشد عداوت لرسول اللہ، اہل مکہ میں سب سے زیادہ رسول اللہ کا دشمن کون ہے، سب سے زیادہ دشمن کون ہے؟ فقلت، میرے دل نے کہا ابا جہل، ابو جہل سب سے بڑا دشمن ہے۔ فرماتے ہیں فَأَتَيْتُهُ، میں اس کے گھر چلا گیا۔ جناب عمر اور حضور کو تربیت کرنے میں کوئی صدیاں نہیں لگی، سال نہیں لگے، بس نظر ہی ڈالی ہے، بس نظر ہی پڑی ہے جناب عمر پر۔ پھر عمر کیا سے کیا ہو گئے،
فرماتے ہیں حتی وقفت علی بابہ، میں اس کے دروازے پر گیا، فخرج الیہ، وہ نکلا اور بڑا نا چاپلوس بن کے واہ 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 کیا کہنے، آپ تشریف لے آئے، آپ ہمارے لیے بڑے محبوب ہیں، بڑے ہمارے پسندیدہ ہیں۔ فرمایا چپ، جئتو، میں اس لیے آیا ہوں میں اخبرک، میں تجھے بتانے آیا ہوں، انی قد اسلمت، میں مصطفیٰ پر ایمان لے آیا ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں اب میں سوچ رہا تھا یہ بڑا خبیث ہے اور یہ بڑا ناپاک ہے اور بڑا یہ باولا قسم کا کتا ہے، ہر کسی کو بھونکتا ہے، یہ بڑھے گا میری طرف اور مجھے بھی ذرا دو ہاتھ کرنے میں لطف آئے گا۔ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا، جب میں نے کہا کہ میں اسلام لے آیا، پیچھے ہٹ کے قد ضرب الباب، دروازہ بند کر لیا۔ پھر عمر علاج ہیں، قسم رب دی غلامی دا مل تاریا، قسم رب دی غلامی دا مل تاریا، سارے مکے دی چودر نو للکاریا، سارے مکے دی چودر نو للکاریا، آ کے بازار وچ شیر گجداریا، آ کے بازار وچ شیر گجداریا، لوکی اندر ہی وڑے ویخ دے رہ گئے۔ حضور نے ایسے نہیں مانگا تھا یا اللہ عمر عطا فرما، یا اللہ عمر عطا فرما۔ دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو ایک منافق کے سجدے نہیں دیکھے، اس کی تلاوت نہیں دیکھی، اس کی عبادت ریاضت نہیں دیکھی، اس کے روزے نہیں دیکھے، جس نے کہا مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں، فرمایا پھر انتظار کرنا، چلے نہ جانا جب تک عمر واپس نہ آئے۔ واپس آئے تو تلوار لے کے سر کاٹ کے فرمایا پھر عمر کے پاس اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہے، پھر عمر کے پاس اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جس کو طہارت ملی ہے مصطفیٰ کی برکت سے ملی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے ملی ہے۔ جس کی شان ہے، جس کا مقام ہے، جس کا جتنا بھی مرتبہ ہے، جتنا بھی مقام ہے، وہ سارا رسول اللہ کی وجہ سے ہے، وہ سارا رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سب کی عزتیں رسول اللہ کی وجہ سے ہیں، حضور اکرم علیہ السلام کی برکت سے ہیں۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دو ہستیوں کو جب بھی دیکھا تبسم فرمایا، ایک صدیق اکبر اور ایک فاروق اعظم، اور ان دونوں نے بھی جب بھی حضور کو دیکھا تبسم کے ساتھ دیکھا، مسکرا کے دیکھا نبی پاک علیہ السلام کو۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور ان کو جب بھی دیکھیں آپ کے دل کو قرار ملتا ہے، اور یہ بھی جب حضور کو دیکھیں ان کے دل کو قرار ملتا ہے۔ محرم شریف کا آغاز، نئے اسلامی سال کا آغاز، پاک ہستیوں کا ذکر، نیک لوگوں کا ذکر، حضور کی آل کا ذکر، آپ کے اصحاب کا ذکر۔ میں ایک بات جو کر رہا تھا کہ حضور کا سر انور جس کی گود میں آیا وہ ساری کائنات میں بے مثال ہے، وہ ساری کائنات میں بے مثال ہے۔ صدیق اکبر بھی بے مثال ہے، ان کی نور نظر لخت جگر بھی بے مثال ہے۔ اور جو طبقہ بظاہر اہل بیت کا بڑا ذکر کرتا ہے، انہیں کیا وجہ ہے وہ صدیقہ بنت صدیق اکبر کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ حضور کی ازواج کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو اسے ماننا پڑے گا، حضور کی ازواج ہماری مائیں ہیں۔ اگر وہ حلال زادہ ہے تو اس کو ماننا پڑے گا،
عائشہ صدیقہ ساری امت کی ماں ہے، حضرت خدیجہ ساری امت کی ماں ہے، حضرت حفصہ ساری امت کی ماں ہے۔ جو ماں کو بھونکتا ہے وہ کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے، جو اپنی ماں کو بھونکتا ہے۔ یار ایک وہ ماں ہوتی ہے جو خاندان بتاتا ہے وہ ماں ہے، وہ تیری ماں ہے، باپ بتائے گا یہ ماں ہے، چچا ماموں خالو بتائیں گے یہ ماں ہے۔ اور عائشہ صدیقہ وہ ماں ہے جو قرآن نے بتایا یہ ساری امت کی ماں ہے۔ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارا مالک ہے، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارا مالک ہے، تمہارے قریب ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ حضور کی ہر نسبت کا احترام۔ دیکھو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے رسول پاک علیہ السلام نے جس کپڑے کے ساتھ ہاتھ صاف کیے وہ کپڑا بھی بے مثال ہے، وہ کپڑا بے مثال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جس سواری پر بیٹھے وہ سواری بے مثال ہے۔ ایک حضور کے خادم تھے، آپ کی سواری تیار کرتے تھے، اونٹنی پر پالان ڈالتے تھے۔ حضور نے فرمایا سواری تیار کرو، انہوں نے خود نہیں سواری تیار کی اور کسی سے کہا آپ تیار کریں۔ سواری تیار ہو گئی، حضور علیہ السلام نے سفر میں ان سے پوچھا کہ آج تم نے خود کیوں نہیں سواری کو تیار کیا؟ عرض کی حضور میں سویا ہوا تھا، نیند میں مجھ پر غسل فرض ہو گیا، اور جب مجھے آپ کا پیغام ملا کہ سواری تیار کرو مجھے شرم آئی، میں اس سواری کو ہاتھ کیسے لگاؤں، میں اس سواری کو ہاتھ کیسے لگاؤں۔ یہ حضور کا احترام نہیں، یہ حضور کی سواری کا احترام ہے، یہ اس لکڑی کے پالان کا احترام ہے جس پر نبی پاک علیہ السلام بیٹھتے ہیں۔ جو رسول پاک کی نشانیوں کا احترام اتنا زیادہ کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کا کتنا زیادہ احترام کرتے ہوں، وہ نبی پاک علیہ السلام کا احترام کتنا زیادہ کرتے ہوں۔ محرم شریف آتا ہے، حضور کی آل اصحاب کا ذکر ہوتا ہے اور اہل محبت ذکر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ ایک نجدی نے کہا نماز میں مصطفیٰ کا خیال نہیں آنا چاہیے ورنہ توجہ رب کی طرف سے ہٹ کے مصطفیٰ کی طرف آ جائے گی، اس لیے یہ شرک ہو جائے گا۔ اس کے منہ میں خاک ڈالتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ تو یہ کہتا ہے نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، جب آل محمد کہے گا امام حسن کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سارے نہیں بولے، سارے نہیں بولے۔ اور جب آل محمد کہا جائے گا پھر اس کا تصور آوے ہی آوے جس کو رسول پاک علیہ السلام بیان کرتے ہوئے کبھی صحابہ کو دیکھتے ہیں، کبھی حسن کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو کالے کپڑے والا ہے نا، امام حسن کا ذکر بہت کم کرتا ہے، امام حسن کا ذکر بہت کم کرتا ہے، مگر امام حسن ہماری جان ہے، حسین بھی جان ہے، مگر حسن وہ ہے جو حسین کا بھی امام ہے، حسن وہ ہے جو حسین کا بھی امام ہے۔ جو پہلا امام ہوتا ہے وہ بعد والے کا امام ہوتا ہے۔ امام حسن وہ ہیں اللہ نے جن کے ہونٹ بھی مصطفیٰ جیسے بنائے، ان کے پیارے پیارے رخسار بھی مصطفیٰ جیسے بنائے، ان کی پیشانی بھی مصطفیٰ جیسی بنائی، ان کی آنکھیں بھی مصطفیٰ جیسی بنائی، ان کی پلکیں بھی مصطفیٰ جیسی بنائی، ان کا لہجہ بھی مصطفیٰ جیسا بنائی۔ سر سے سینے تک حسن مصطفیٰ کا عکس ہے اور سینے سے لے کے قدموں تک حسین مصطفیٰ کا عکس ہے۔ یہ دونوں شہزادے ملیں تو مصطفیٰ کا سراپا سامنے آتا ہے، مصطفیٰ کریم کا سراپا سامنے آتا ہے۔ تو نجدی کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال نہیں آنا چاہیے، میں کہتا ہوں جب آل محمد کہے گا حسن و حسین کا خیال بھی آئے گا، فیض عالم کا خیال بھی آئے گا، فیض عالم کا خیال بھی آئے گا، غوث اعظم کا خیال بھی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید ہیں حضرت شیخ شبلی، انہوں نے ایک وظیفہ بتایا ہے کہ محرم شریف کے پہلے 10 دنوں میں 4 رکعتیں اگر اس طرح پڑھی جائیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے اور وہ ہدیہ پیش کیا جائے
تمام انبیاء، شہداء، صالحین اور خاص طور پر حضرت امام عالی مقام امام حسین کی روح کو ہدیہ پیش کیا جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ شبلی فرماتے ہیں میں نے جب یہ 10 دن پڑھا مجھے امام حسین کی زیارت ہوئی، مجھے امام حسین کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا تم نے اتنا پیارا وظیفہ پڑھا ہے اور اتنا خوبصورت ہدیہ ہمیں بھیجا ہے، قیامت کے دن تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا اور ہم جنت میں جائیں گے۔ تو ان 10 دنوں میں ہم درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں، حضور کی آل کا ذکر کریں، اور شہدائے کربلا تمام کے لیے اور بالخصوص شہدائے کربلا کے جو سلطان ہیں، سرتاج ہیں، سردار ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لیے ایصال ثواب کا یہ عمل جاری رہے، نماز بھی پکی پڑھیں اور یہ نفل بھی ادا کریں۔ انشاءاللہ امید ہے حشر کے دن جب شیخ شبلی کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں ہوگا تو ہمیں امید ہے ہمارا ہاتھ بھی ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ جی ہاں، یاد دلایا مولانا نے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کچھ لوگ حضور کے صحابہ کو زبان درازی کر رہے ہیں، کچھ لوگ حضور کی آل کو زبان درازیاں کرتے ہیں۔ پیر والے دن پریس کلب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ایک جلوس ہے جس کا مطلب یہ ہے حکومت ایسے لوگوں کو پکڑے جو پاک لوگوں پر زبان درازی کرتے ہیں، کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، جھگڑا حضور کی آل اور اصحاب کی عزت کے لیے۔ اگر ہم بدر میں نہیں جا سکے، جملہ بڑا قابل غور، اگر ہم بدر میں نہیں جا سکے، احد میں نہیں جا سکے، کربلا میں نہیں جا سکے، تو کم از کم ہمیں بدر والوں، احد والوں، کربلا والوں کے پہرے داروں میں تو اپنا نام لکھوانا چاہیے نا، ہم ان کی عزت کے پہرے دار ہیں۔ تو پیر والے دن ہم انشاءاللہ ادھر سے 8:30 9 بجے، پونے 9 بجے نکل چلیں گے، جو حضرات یہاں آ سکیں، اور یہ پیدل نہیں جانا ہم نے، موٹر سائیکلوں پر، جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اور یہ جو شرکت ہے اس کو سعادت سمجھ کے کہ ہم صدیق اکبر کا پہرا دے رہے ہیں، فاروق اعظم کی عزت کا پہرا دے رہے ہیں، مولا علی کی عزت کا پہرا دے رہے ہیں، کربلا والوں کی عزت کا پہرا دے رہے ہیں، اس کا یہی مقصد ہے۔ اور ایسے لوگوں سے ذکر حسین نہ سنیں جن کے دلوں میں بغض ہے حضور کی ازواج کا، حضور کے اصحاب کا، مت بیٹھیں ایسے لوگوں کے پاس۔ انشاءاللہ جب 10ویں رات آئے گی جامع رسولیہ میں عشاء سے لے کے سحری تک حضور کی آل کا ذکر رہے گا، کربلا والوں کا ذکر، ساری رات ذکر ہوگا۔ 10ویں رات ذہن بنائیں، ساری رات آپ یہاں رات گزاریں گے، اور کربلا والوں نے بھی روزہ رکھا تھا، انشاءاللہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔